درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل مہنگائی بہت ہے، ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں، ہماری سپینڈنگ زیادہ ہیں، ہمیں خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں رزق میں برکت کے لیے۔ آج میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے کہ کسی عام آدمی سے نہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو یہ وظیفہ بتایا۔ غور سے سنیے، بالخصوص اگر آپ کسی وجہ سے رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ کو مہنگائی ستا رہی ہے اور آپ کی ارننگز اور سپینڈنگ میں ڈفرنس ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کمپلین کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہو رہے، گھر بڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میری روزی میں تنگی ہے۔ نبی پاک نے اسے ریپلائی کیا دیا؟ نبی پاک نے فرمایا جب بھی گھر میں جایا کرو تو گھر میں جا کر سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلی بات۔ پھر فرمایا اس کے بعد میری ذات پر، نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر تیسری بات فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب میں ریپیٹ کروانا چاہوں گا، جس طرح آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سبق یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں تاکہ آج یاد ہو جائے۔ تین باتیں نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات، گھر جا کر سلام کرنا ہے۔ کیا کریں گے گھر جا کر؟ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تین باتیں نبی پاک نے صحابی رسول کو بتا دی۔ اب رزلٹ کیا، ریوارڈ کیا ملا؟ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ آفٹر دیٹ رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے اتنے رزق میں برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی وہ بانٹنے لگ گیا۔ درود پاک، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ But what is my topic today؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، but we have no guarantee to find these beautiful rewards۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، but we are trying to struggle۔ اور بعض اوقات half of life 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں۔ آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال، 50 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا۔ آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے نا، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوسچن۔ جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے، جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے نا، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں،
آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. And this is not a big deal. We have to do something جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے تو آپ پڑھتے ہی نہ. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصر حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا, وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے, کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے. جنت ہے کیسی ہے, اس کے مکان کیسے ہیں, اس کی تعمیر کیسی ہے؟ The summary of حدیث نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no, ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے, جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. You can imagine, you can see the pictures of that beautiful house. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے, آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری, کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے, آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. Because we have to chance to see those pictures. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا
تو उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। सारे जन्नती जो हैं वो 30 साल के होंगे। सुभान अल्लाह। अब जन्नतियों का खाना क्या होगा? कुरान कहता है वफाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहमी तैरिन मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, लोएस्ट ग्रेड या कैटेगरी का जन्नती होगा, उसके साथ 10,000 खादिम खड़े होंगे। सबके हाथ में 2 प्याले होंगे, दोनों प्यालों में एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में ना होगी। वो आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे शुरू में खाएगा। इसको इस तरह समझिए, आपको भूख लगी हो और बिरयानी आपको बड़ी पसंद हो, आप बिरयानी का पहली प्लेट खाएंगे बहुत शौक से, बड़ी रग़बत से खाएंगे। अगर दूसरा खाएंगे तो अब पेट भर चुका होगा, उतनी लज्जत नहीं आएगी। फरमाया जन्नत में बंदा जितना खाएगा उसकी लज्जत में कमी ना होगी। हर निवाला पहले निवाले जैसा टेस्ट दे रहा होगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नतियों का मशरूब क्या होगा? रब का कलाम फरमाता है यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। कुरान फरमाता है उनके लिए गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ्ताबे और जाम, और आंखों के सामने बहती शराब कि उससे ना उनके सर में दर्द हो और ना होश में फर्क आए। ऐसी पाकीज़ा शराब होगी जो बदहोश करने वाली नहीं होगी। ऐ दुनिया की गंदी शराब पीने वालों, ऐ दुनिया के हराम खाने वालों, ऐ दुनिया की हराम रोजी कमाकर अपने महंगे लिबास खरीदने वालों, थोड़ा सब्र कर लो, हराम से बचा लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती लिबास, जन्नती खाने और पाक शराब तैयार कर रखी है। और सुनिए, आज बड़ा अजीब कल्चर हो गया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर चूंकि यंगस्टर्स बैठे हैं और शैतान ज्यादा हमलावर होता है। आज मर्द और औरत के जो मामलात हैं, आज जिस तरह बेपर्दगी और बेहयाई बढ़ती जा रही है, आज अपने नफ्स के लिए हराम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, खुदा के वास्ते हराम औरतों की तरफ, बुरे कामों की तरफ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं, और वो हूरें ऐसी हैं कि दुनिया में कोई उसका मुमासिल और कोई उसका मुकाबिल नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमान से जमीन तक रोशन हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी जो जन्नती हूर दुपट्टा पहनती है वो दुनिया व माफीहा जो कुछ है उन सब से बेहतर है। ये मैंने एक छोटा सा बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जन्नत का दिया है। खुदा की कसम, अगर जन्नत की बातें पढ़ें, जन्नत के बारे में डिटेल से सुने, तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है। ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज? इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हां, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया है। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है, और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून, समरी ऑफ हदीस, जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। एज स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, 2 चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने। इफ एनीबॉडी गिव मी गारंटी फॉर 2 थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। वो 2 चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं मुझे 2 जबड़ों के दरमियान वाली चीज और 2 टांगों के दरमियान वाली चीज की जो कोई गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और
प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह, जो कोई इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करे, हलाल तरीके से इस्तेमाल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीनन मुश्किल है मगर कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अगर हम इस पर कॉन्शियस हो जाएं, प्लान कर लें, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, वादा फरमा रहे हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे ये मौजू नहीं है मगर उस शाकान रसूल के लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश करके आगे चलता हूं कि गारंटी कौन दे सकता है? इसका मतलब वही गारंटी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। ये जरा गौर करने वाली बात है। गारंटी वही दे सकता है आपको, आपके इस कॉलेज में दाखिले की गारंटी वो दे सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो साइन कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका कहना आखिर होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने हबीब को ये पावर, ये अथॉरिटी दी है कि रसूलुल्लाह जिसके बारे में फरमा दे रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ने अपने हबीब को ये अथॉरिटी दी है। सुभान अल्लाह, ऐसे ही कोई नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूं। तो नबी पाक का ये फरमाना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे इख्तियारात से नवाजा था। अब आते हैं, दो चीजों की बात हुई और मैं अपने इस पूरे टॉपिक को इन दोनों चीजों के गिर्द रखूंगा कि हमने अपनी जबान कैसे इस्तेमाल करनी है और अपने आप को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने आप को हरामकारी और बदकारी से कैसे बचाना है। ये कितने बड़े गुनाह हैं। जबान क्या है जरा समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि जबान कितनी अहमियत की हामिल है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी सुबह करता है तो इसके जिस्म के तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जबान से क्या कहते हैं? हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाथ, आंखें, कान, पैर, जबान से कुछ कहते हैं। हदीस पाक है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कहता है जबान से कि ए जबान तू हमारे मामले में अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे साथ और तेरे ताबे हैं, हम बिलोंग करते हैं तुझसे। अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। जबान ही तो किसी का दिल तोड़ती है ना, जबान ही तो किसी को गाली देती है, जबान ही तो किसी से झगड़ा करती है, आखिर मार तो पूरी बॉडी को पड़ती है ना। तो जबान से सारे आज़ा कहते तूने सीधा रहना है, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, सहाबी का नाम हजरत सैयदना हारिस बिन बिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दे जिसको मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जबान की तरफ इशारा कर इसको काबू कर। आप सोचिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के नजदीक जबान की कितनी इंपॉर्टेंस थी और ये जबान बंदे को कहां पहुंचा सकती है? जन्नत में पहुंचा सकती है और यही जबान बंदे को दोज़ख में पहुंचा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान किधर किधर बंदे को फंसवा सकती है। ये हदीस जरा सुनिएगा, तिरमिज़ी की हदीस। हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है। कितने प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता, एक जुमला भलाई का निकालता है, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, इसके बाइस अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है कि अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है कि सुभान अल्लाह उसके लिए रजामंदी लिख देता है। आका आगे हदीस में फरमाते हैं, और बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक के लिए अपनी नाराजगी लिख देता है। आज बोलते हुए सोचता कौन है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? जो मुंह में आया वो बोलना, जैसे आया वैसे बोलना। ये सोचना ही नहीं कि मेरा ये जुमला मेरे ईमान पर क्या इंपैक्ट करेगा, मेरे दीन, मेरे अकीदे पर क्या इंपैक्ट करेगा, अल्लाह रसूल की कहीं इसमें गुस्ताखी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरूरियात दीन का कोई इनकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं सामने वाले मुसलमान का दिल तो नहीं टूट जाएगा, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच जाएगी।
نہیں جناب میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں. بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا، پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. There are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے، ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد، جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں، کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی خاتمہ ہو گیا. ایسے بہت سارے. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. But there is no one way traffic. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے، کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو، آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں، اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر آپ سے سوال کرتا ہوں مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you take any precautions for your ایمان، کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا، کوئی تیاری کی، کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے، کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو، ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال، بڑا غلط استعمال، وہ ہے جھوٹ بولنا. ینگسٹرز بیٹھے ہیں، آج بات بات پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے.
میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب پھڑکے بدر، دامن محبوب